معجزات. میرا نام محمد مدنی، میں آپ کے ساتھ گائیڈ رہوں گا. اور پہلا باب جو ہے مکہ مکرمہ کے بارے میں شروع. سب سے پہلا ماڈل جو ہے مکہ مکرمہ کے بارے میں بتایا گیا ہے. یعنی کہ جی مکہ مکرمہ ایک تقریبی خیال جو طوفان نوح کے بعد جو باقی اثرات رہ گئے خانہ کعبہ کے ایسے رہ گئے ایک ٹیلے کی طرح. یہ صفا کی پہاڑی، یہ مروہ کی پہاڑی. یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رو رہے تھے. حضرت حاجرہ ان دو پہاڑوں کے بیچ میں چکر کاٹ رہی تھی. ساتویں چکر پر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے. انہوں نے آ کر پانی بہنا شروع کیا اور زمزم کی وجہ سے آبادی شروع ہو گئی. یاد ہے کہ کوئی آبادی نہیں ہے اور ویران جگہ ہے. چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے، جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے. تجارتی کافروں کو یہیں سے گزر تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے گھوم رہے ہیں، یا جانور ہے، یا پانی ہے. تو انہوں نے آ کے دیکھا تو یہاں پانی ہے. تو حضرت حاجرہ سے پوچھتے اگر یہاں ہم رہنا چاہیں تو آپ کیا حکم دیتی ہو؟ اور زمزم کی وجہ سے آبادی شروع ہو گئی تھی. کس طرح آئے جی ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں. چلے میرے بھائی اس طرف. اس کو پھر بعد میں سننے کا پہلے جو نہیں مانتے چھوڑ دیں. پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے واپس آئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی. یہاں پہ خانہ کعبہ بن گیا. جب خانہ کعبہ بنا تو اس وقت خانہ کعبہ کی ہائٹ 3 میٹر ان کے 9 ہاتھ تھی اور 2 دروازے تھے. ایک در سے لوگ داخل ہوتے تھے، دوسرے سے باہر نکلتے. یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ جرہم سے 2 شادیاں کرتے ہیں اور یہاں حضرت حاجرہ وفات پا جاتی ہے اور آبادی شروع ہو گئی. لوگوں نے گھر بنانا بھی شروع کر دیا. یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد اور ان کے بیٹوں کی وفات کے بعد عمرو بن عامر جرہم بھی کہتے ہیں، عمرو بن لوحی بھی کہتے ہیں. انہوں نے آ کر یہاں پہ بت پرستی شروع کر دی. یہ جو آپ کو سفید سفید جو نظر آ رہے ہیں یہ بت ہیں. بت بڑھتے بڑھتے بتوں کی تعداد جو ہے 360 کے قریب بت ہو گئی. اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے تمام بتوں کو توڑ دیا. تو آپ نے 8 ہجری کو مکہ کو فتح کیا. پھر انقلاب کا زمانہ آیا تو انہوں نے آ کر خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک باؤنڈری وال بنا دی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، حضرت بکر صدیق، دار الندوہ، دار ارقم. یہ دار ارقم ہے. یہاں پہ عمر بن خطاب ایمان لائے تھے. دار الندوہ جو تھی یہ مشرکین کا پارلیمنٹ تھا. مشرکیوں نے جو آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ یعنی کہ شہید کرنے کا جو منصوبہ بنایا یہاں پہ بنایا، یعنی کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص لیا گیا. اور یہاں دکھاتا ہوں جی میں آپ کو خانہ کعبہ کی تالا اور چابی کو. یہ تالا اور چابی آج سے صرف 40 سال پرانی ہے اور یہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے اور یہ تھیلی ہے. اس تھیلی کے اندر چابی کو رکھ کے آتے اور ادب کے لحاظ سے پیش کرتے. اور پیچھے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں خانہ کعبہ کے مراحل، کس دور میں خانہ کعبہ کس طرح تھا، آج ہم کس طرح دیکھتے ہیں. سب سے پہلے طوفان نوح کے بعد. طوفان نوح کے بعد جو باقی اثرات رہ گئے خانہ کعبہ کے ایسے رہ گئے. حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ ایسے بنایا. قبیلہ قریش کے دور میں حتیم بن گیا. حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے. عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ حتیم کو اندر کر دیا. حجاج بن یوسف سلطنت عثمانی کے دور میں، آج ہم اس میں دیکھتے ہیں. اور یہ خانہ کعبہ کا بیلٹ ہے جو 230 سال پرانا بیلٹ ہے. یہ 230 سال پرانا بیلٹ ہے اور یہی چیز جو ہے اس لال رنگ کی ڈولی میں آتی. جب بیرون ملک سے غلاف کعبہ لایا جاتا تو اس کے اندر رکھ کے لایا جاتا. وہ بھی 230 سال اور یہ بھی 230 سال. اب بھی لایا جاتا ہے نہیں یا اسی کے اب اندر یہی نہیں. بنایا جاتا ہے؟ نہیں اب یہیں پہ بنتا ہے اور گاڑی یہیں کے پہ اندر. لگایا جائے. 230 سال ماشاء اللہ.
حضرت عبداللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی شادی ہوئی، آپ کے والد شادی کے چند روز بعد ملک کے شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ تجارت ختم ہوتی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مدینہ میں آئے، ان کا انتقال مدینہ میں ہو گیا۔ مکہ، مدینہ، مسجد اقصی، یہ تینوں مساجد ایک ہی لین پہ آتی ہیں اور 180 ڈگری پر ہے۔ ابر الحبشی، ابر الحبشی جو یمن سے آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، مکہ کے لوگ ڈر سے اس طرح پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ ابر الحبشی نے کنیسہ بنایا، کسی نے جا کر وہاں پہ گندگی کی، وہ بدلہ لینے کے لیے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر بھی تیار کیا اور سب سے بڑا ہاتھی بھی تیار کیا جس کا نام محمود تھا۔ کسی نے اس ہاتھی کے کان میں جا کے کہا کہ ہم خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہاتھی وہی بیٹھ گیا، آگے کے بجائے وہ پیچھے کو آتا۔ پھر اللہ کے حکم سے ابابیل نازل ہوئے، ترمیہم بحجارہ، اب حجر کہتے ایک پتھر کو اور حجارہ کہتے پتھروں کی جمع۔ ہر پرندے میں 3 کنکریاں تھی جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، 2 پیروں میں اور ایک چونچ میں۔ اس واقعے کے تقریباً 25 یا 50 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی والے سال میں پیدا ہوئے، اور آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کی آنکھوں میں سرما بھی ڈلا ہوا تھا، اور آپ کے دادا نے آپ کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ 6 سال کی عمر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ساتھ جو سفر کیا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن یہاں ٹھہرے۔ جب واپس جا رہے تھے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت بہت ناساز ہوگی، ان کا انتقال وہیں پہ ہو گیا جو آج ابوا کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ یہ ہے جی ابوا کا مقام، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا انتقال کر گئے۔ 12 سال کی عمر میں آپ کو آپ کے چاچا تجارت سکھانے کے لیے ملک کے شام کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک راہب البحیرہ، جسے ہم پادری بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے دیکھا کہ ایک شخص چل رہا ہے تو ساتھ ساتھ بادل بھی چل رہا ہے۔ وہی شخص ابو طالب سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ نبیوں کی علامت میں سے علامت دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں دکھایا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے خادم میسر کے ساتھ ملک کے شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے، تجارت کرتے وقت آپ نے کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کی اور ضمانت کے طور پر تجارت کی۔ تجارت میں بہت فائدہ اور نفع ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچے تو مکہ میں پہنچ کر میسر نے پورا کا پورا ماجرا بتایا، کہا کہ یہ شخص امین شخص ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرتے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شادی کا پیغام بھیجا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اور یہاں دیکھیں جی غار حرا، یہ ہے جی غار حرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور پہلی 5 آیتیں اتری۔ جب حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کے کہا کہ اقرأ، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر دوسری بار کہا، جب تیسری بار کہا کہ ما بقارئ، میں کیا پڑھوں؟ کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے بھی اس غار پر جایا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب آپ کو حکم ہوا دعوت دینے کا، جب آپ نے دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی بیوی اور بچوں میں حضرت علی ایمان لائے۔ آتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی دار ارقم اور دار حرقم۔ یہ ہے جی دار ارقم اور یہ ہے دار الندوہ۔ تو اس طرح خانہ کعبہ کے چاروں اطراف بت رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی دعوت جاری رکھی، تو مکہ والے مسلمانوں کے دشمن بن گئے، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہجرت کرنے کا۔ مسلمانوں کی پہلی اور دوسری ہجرت جو تھی ایتھوپیا یعنی کہ حبشہ کی طرف، یہ تھا حبشہ کا پہلا اور دوسرا سفر۔
پہلی مرتبہ بھی 12-13 مرد تھے اور 2-3 عورتیں تھیں. دوسری مرتبہ 82-83 مرد تھے اور 20-25 عورتیں تھیں. تو آپ سے مکہ میں اسلام کی دعوت جاری رکھی تو مکہ والے مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور کہا کہ یہ کون سا دین لے کے آئے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کے دین سے الگ سا دین ہے. تو نبی کریم نے فرمایا کہ میں اللہ کے دین پہ لایا ہوں, ہمیشہ اللہ کے دین کے ساتھ رہوں گا. تو مکہ والوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہاں پہ سوشل بائیکاٹ کر دیا, یعنی کہ شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو الگ کر دیا. یہ جی شیب ابی طالب, شیب ابی طالب میں مسلمان الگ ہو گئے تھے اور معاہدے کے طور پر انہوں نے خط لکھا. خط میں یہ لکھا ہوا تھا آنا جانا بات چیت کرنا سب کچھ ختم کیا ہوا تھا. ان کا عہد اس وقت تک رہتا جب تک یہ خط رہتا. یہ خط کو پھاڑ دیتے یا خود بخود پھٹ جاتا. یہ بائیکاٹ 3 سال تک رہا. 3 سال کے بعد اس خط کو یہاں پہ دمک کھا گئی. دمک کھانے کے بعد سب مل جل کر رہنے لگے. تو اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ اور آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے, جسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں. یہ بیٹھی آج کل کہاں پہ ہے؟ یہ شیب عامر کی طرف ہے بنتی میرے بھائی. شیب عامر. یہ شیب ابی طالب آج کل کی لوکیشن میں ختم ہو, یہ تو ختم ہو چکی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غم کی وجہ سے مکہ سے طائف میں آ کر طیب علم کی دعوت دی. طیب علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرارتی بچوں کو پیچھے لگا دیا اور آپ کو اتنا پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی ہو گئے. تو آپ سے چلتے چلتے ایک باغ میں تشریف لے گئے. یہ باغ انگور کا باغ ہے. اس کے 2 بھائی مالک تھے, شیبہ اور عتبہ بن ربیعہ. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے کہا کہ جاؤ, وہ آپ کے پاس تھوڑے سے انگور لے کر آئے. تو آپ سے بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں. تو عداس کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہو, یہ لفظ میں پہلی بار سن رہا ہوں اور عرب بھی یہ لوگ نہیں بولتے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ یونس بن متہ میں سے. اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا آخری نبی. نبوت کے 11ویں سال میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے مکہ سے مسجد اقصیٰ, مسجد اقصیٰ سے پھر آپ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے جسے معراج کہتے ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو مکہ والوں کو کہا کہ میں معراج پر گیا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ ایک رات میں آتے بھی ہو اور جاتے بھی ہو, یہ تو ہمارا 1 مہینے سے بھی زیادہ سفر ہے. چلو ہمیں کچھ مسجد اقصیٰ کی کچھ نشانے بتائیں. تو پھر بھی مکہ والے آپ پر ایمان نہیں رہے. چلیں جی, آئیں ہم آپ سے یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں. بتائیں جی ان دونوں میں سے مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ چلیں مسجد اقصیٰ ہی ہے. کون سی؟ مسجد اقصیٰ یہی ہے. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. معراج کا سفر یہاں سے شروع ہوا اور یہاں پہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی, جسے مسجد قبلی بھی کہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں. اس کا جو عام ماڈل جو آج فلسطین کے شہر القدس میں کس طرح یہاں دیکھ لیجیے. یہ فلسطین کا شہر القدس, یہ شہر ہے اور ایک ہی کمپاؤنڈ میں یہ دونوں چیزیں مسجد اقصیٰ اور دمام. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج. یہ ہیکل سلیمانی معراج کا سفر معراج. اچھا قرآن کی خاتم دی پتہ نہیں ٹام کیا ہے, یہ تو میں نے پوچھا, دوبارہ پوچھ لیا. یہ یلو کلر کا جو گنبد ہے اس کا نام کیا ہے؟ یہ جو یلو کلر گولڈن جو ہے ڈوم آف دا راک, ڈوم آف دا راک. یعنی کہ ہم کہیں گے گنبد کو, راک کہیں گے پتھر کو, جو یہ پتھر ہے اس کے اوپر بنا ہوا یہ چیز. بیت العقبہ اولا یہ پتھر ہے جی. بیت العقبہ اولا والثانیہ, پہلی اور دوسری بیت نبوت کے 12ویں اور 13ویں سال میں. اس طرح لوگ بنا میں آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے تھے, لوگوں کو دعوت دیتے تھے. پہلی مرتبہ کی 12 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے جو مدینہ میں سے تھے. یہ جو 12 لوگ جو تھے اوس و خزرج اصل جو یمن میں سے تھے.
انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے اپنی بستی والے کو کہیں گے آئندہ سال جتنے بھی آئیں گے ہم ان کو ساتھ لے کے آئیں گے۔ آئندہ سال 72 کے قریب مرد تھے اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی، ایک ایک 2 کر کے لوگ جا رہے ہیں مکہ سے مدینے کی طرف۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور مشرکیوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور ننگی تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے، کس طرح آگے چلے؟ اس طرح ننگی تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے۔ پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکر صدیق کو لیا، اس نے چلتے چلتے غار طور تک جا پہنچا۔ جب صبح ہوئی تو مشرکین آپ کے گھر میں آئے اور آپ کو نہیں پائے۔ حضرت علی سے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی فرماتے کہ آپ میرے حوالے کر گئے تھے۔ مشرکین پاؤں کے نشان پر چلتے چلتے وہ بھی ایک لشکر لے کر اس طرح پہاڑی تک جا پہنچے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس غار میں اندھیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس غار کے اندر کوئی ہوتا تو جالا بھی ٹوٹ جاتا اور کبوتر بھی اڑ جاتا۔ جب حضرت بکر صدیق قدموں کی آواز سنتے فرماتے یا رسول اللہ مشرکین ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 دن رہے اور بعد میں جو ہجرت کا سفر کیا تو آپ نے اس اونٹنے پر کیا، ناقہ النبی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق نے خریدی تو اس وقت اس کی عمر 4 سال تھی اور آپ کے ساتھ 11 سال رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس اونٹ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور روتی روتی اندھی ہو گئی تھی۔ خلفاء راشدین نے اس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی، جو بھی اس کو کھانا لا کے دیتا یہ کھانا اپنی ٹانگوں سے پھینک دیتی تھی اور شروع خلافت بکر صدیق میں ہی وفات پا گئی۔ آپ نے کئی بار طواف بھی کیا، نماز نفل بھی پڑھی اور حج کا آخری خطبہ اسی پہ دیا تھا۔ مدینہ کا پرانا نام جو تھا یثرب تھا۔ یثرب ایک شخص کا نام تھا اور